السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہدی کون ہیں اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آدھا چھوڑ کر مت جائیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سب نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا حساب دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ پیارے ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ محترم ناظرین، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے ناظرین، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم آج جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں حکومت کریں گے اور ان کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک ہر چیز کو دیکھا ہے اور صحابہ کرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔
محترم ناظرین، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے۔ اور محترم ناظرین، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضور پاک کے والد کے نام پر ہوگا۔ بات کرتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑا گیپ ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلا دار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اسے زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹکل میدان میں پہنچے گا۔ میرے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت،
تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا ایک شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوں گے۔ پھر نماز فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے امامت کہی گئی ہے۔ تو اسی وقت حضرت امام مہدی ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک رومی لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اسی جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور محترم ناظرین، حضرت امام مہدی روم شہر کو 4 تدبیروں سے فتح کرنے کے بعد 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے لی گئی تمام چیزیں واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منہ و سلویٰ کے برتن جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے شہر کی طرف جائیں گے جس کو کاتے کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے۔ اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس شہر کے سارے دروازوں کو توڑ دیں گے اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی جب روم اور قسطنطنیہ کا فتح کر لیں گے اور وہاں کا مال غنیمت جب لوگ آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو ایک چیخنے والا شخص چیخے گا کہ دجال تم لوگوں کے گھروں میں آ گیا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی دنیا میں سے اس طرح کی حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال حکومت کریں گے۔ اس وقت زمین اپنے اندر چھپی تمام چیزیں اور خزانے نکال پھینکے گی۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ حضرت امام مہدی سے ان کی نشانی کے بارے میں بات کریں گے تو امام مہدی پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آپ کے سر مبارک پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب وہ لکڑی کو اگاریں گے تو وہ ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ امام مہدی کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس وقت بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چڑھیں گے۔ محترم ناظرین، امام مہدی یہ سب کام اور یہ سب حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اور تمام جنگیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی تھیں، جس طرز پر لڑی تھیں اسی طرز پر لڑیں گے۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کون ہیں اور ان کے بارے میں معلومات کیا ہیں اور وہ کیسی حکومت کرتے ہیں آپ کو آگاہی مل گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، خدا حافظ۔